الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو دین ہے، یہ ہمیشہ انسانوں کے لیے ایک بھلائی کا راستہ ہے، اور اس میں جو عمل کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ خیر ہے، بہتر ہے، کبھی اس کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایسی شریعت، ایسا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو میرے عزیز بھائیوں، حضور کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسی دعائیں کی ہیں اور بہت سے ایسی دعائیں اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ اگر امت کے لوگ ان دعاؤں پر عمل کرنے لگے تو بہت دنیا کی بڑی بڑی آفتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور صرف آفتوں سے بچنا ہی نہیں میرے عزیزوں، ان دعائیہ کلمات پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر دعا ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن وہ دعائیں ہم کو بہت بڑا پیغام دیتی ہیں۔ اگر آج کی یہ بات ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اور اس کے دل کو بدلنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی رات میں سوتا ہے نہیں جی؟ سوتا ہے تو سوتے وقت انسان کے لیے، ایک مومن بندے کے لیے سنت دعا کیا ہے؟ بولو، اللہم باسمک اموت واحیا۔ چلو ہم انسان کی زندگی کو سونے سے شروع کرتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم باسمک اموت واحیا۔ لیکن آج تک ہم نے اس دعا کے کلمے پر غور نہیں کیا کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ معنی اور مطلب یہ ہے، اللہم، اے میرے اللہ، باسمک، میں تیرے نام سے، اموت، مرتا ہوں، وہ احیا، اور جیتا ہوں۔ گویا ہمارا سونا موت کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النوم اخو الموت، نیند یہ موت کی بہن ہے یا بھائی ہے، یہ کہا۔ آدمی جب سوتا ہے اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ اور کمال کی بات بتاؤں، جب کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے نا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سوراخ ہے، اس کے دل کو زندہ رکھنے کے لیے میں اتنی قیمت لوں گا۔ کتنی قیمت؟ بول نہیں سکتے، لاکھوں کی قیمت لیتا ہے ڈاکٹر۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی عظمت دیکھیے۔ انسان رات میں سوتا ہے، اس کا ہاتھ اٹھا کر دیکھیے، ایسا لگے گا کہ مرا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں کو اوپر سے ایسا کھول کر دیکھیے، ایسا لگا کہ ابھی روح قبض ہو چکی ہو۔ اس کے سر کو ہلا کر دیکھیے، ایسا لگا کہ کوئی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ یعنی نہ ہاتھوں میں جان، نہ پیروں میں جان، نہ آنکھوں میں جان، نہ سر میں جان، لیکن پھر بھی سونے کی حالت میں اللہ ایک چیز کو زندہ رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ دل۔ ڈاکٹر دل کو زندہ رکھنے کا کتنا مانگ رہا ہے؟ لاکھوں کی قیمت مانگ رہا ہے، مگر ہمارا رب روزانہ جب ہم سوتے ہیں ہمارے دل کو زندہ رکھ کر یہ بتاتا ہے کہ قدرت والی ذات میری ہے، ذرا غور تو کرو۔ انسان ان باریک باریک پوائنٹ پر غور کر لے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کو بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ بات صرف میں نہیں،
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صراحتاً بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. آج تک ہم سوچے بھی نہیں رہے گا کہ ایسی آیت بھی اللہ اتار کو ہے کر دو. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اللہ وہ ہے جو راتوں میں تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا ہمارا سونا مرنا ہے. کیا ہے؟ ہمارا سونا مرنا ہے. اور کیا بولے اللہ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے دن میں کتنے کرتوت کیے تھے. تم گناہ کر کر سو پھر بھی اللہ تمہیں سکون کی نیند سلا رہا ہے. اگر اللہ چاہے تو اسی نیند میں تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اگر اللہ چاہے تو یہ تمہارا سونا ہمارا سونا یہ آخری سونا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم صبح کا سورج بھی نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ کیا کہتے ہیں ثم یبعثکم فیہ. پھر اللہ تمہیں دوبارہ دن کے اندر زندہ کرتا ہے یعنی تمہاری نیند سے تمہاری آنکھوں کو کھول دیتا ہے. مفسرین نے نکتہ بیان کیا ہے ثم یبعثکم فیہ کا مطلب صاحب جلالین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو راتوں میں تمہاری روحوں کو اٹھاتا ہے وہ روحوں کو اللہ پلٹ کر صبح میں دے دیتا ہے. اسی لیے تم نیند سے اٹھ کر جاگ جاتے ہو ورنہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم سو اور تم خود جاگو. اللہ چاہے تو تمہارے کو نیند سے اٹھا کر کیا کر سکتا ہے بیدار کر سکتا ہے. ایک عجیب عنوان ہے جو انسان کبھی سوچا نہیں ہوگا لیکن قرآنی آیات انسان کے لیے پیغام ہے. قرآن کی باتیں اللہ کی باتیں انسان کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی باتیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تم کو نیند سے کیوں جگاتا ہے وجہ کیا ہے لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. تاکہ تمہاری زندگی کے جو متعینہ دن اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھے ہیں تم ان دنوں کو پورا کر سکو. یعنی تمہاری موت جس دن واقع ہونی ہے اسی دن واقع ہو اس لیے تمہیں صبح کا سورج اللہ دکھاتے ہیں. اگر رات ہی ہماری اینڈ ہے تو کل ہم صبح اٹھ نہیں سکیں گے. لاکھ ڈاکٹر کوشش کریں لاکھ سائنسدان کوشش کریں مگر ہماری روح کو پلٹ کر لانے کی طاقت کسی سائنسدان میں بھی نہیں ہے. سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے نیند. نیند کے اندر اللہ روح کو قبض کرتا ہے پھر دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں اسی روح کو پلٹ کر صبح میں دے دیتے ہیں. کہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا تو کیا ہوا بتاؤ. اور یاد رکھنا جس طرح نیند بہت اہم چیز ہے نا نیند کے ساتھ رات کو اللہ نے جوڑا ہے. کس کو جوڑا ہے؟ دن میں انسان جتنا چاہے سوئے لیکن اسے سکون کون سی نیند سے حاصل ہوتا ہے رات کی نیند سے حاصل ہوتا ہے. زبردست باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قرآن میں. اللہ یہ بھی کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اگر اللہ چاہے تو قیامت تک صرف رات ہی رات ہو سکتی تھی. کیا بولے کون چاہے تو اگر اللہ چاہے تو قیامت تک صرف رات ہی رات ہو سکتی تھی. اب بتاؤ تم صرف سوتے ہی رہتے دن میں کام کاج کہاں سے کرتے عورت بچوں کو کہاں سے پالتے. اللہ اکبر. دن کا بنانا رات کا بنانا نیند کا بنانا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے نظام کو چلانے کے لیے کیا ہے. لیکن بندے ہیں کہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اور اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اگر اللہ قیامت تک رات ہی رات بنائے کون ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرا معبود جو دن کی روشنی پیدا کر سکے رات میں. ہے کوئی ایسا سائنسدان ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو رات کے اندھیرے میں بھی ایسا اجالا محسوس کرائے جو دن میں ہوتا ہے. جو سورج کی کرنیں دن میں پڑتی ہیں وہ کرنیں کوئی رات میں لا کر بتائے. اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے میرے علاوہ معبود.
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قل ارأيتم ان جعل الله عليكم والنهار ان جعل الله عليكم النهار الى يوم القيامة من اله غير الله افلا تبصرون. اگر اللہ قیامت تک دن ہی دن رکھتے، رات لاتے ہی نہیں، بتاؤ ہے کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسرا معبود جو رات پیدا کر سکے صرف دن کے ہوتے ہوئے؟ اللہ کہتا ہے میں چاہتا تو قیامت تک دن بنا سکتا تھا، نہیں، میں نے دن اور رات بنا کر اس میں بھی انسانوں کے لیے پیغام دیا. دن میں حلال روزی کماؤ، رات میں سکون کی نیند سو، رب تعالیٰ کی عبادتیں کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، صبح اٹھنے کے بعد دعا بھی ہے، جس طرح سوتے وقت دعا پڑھتے نا، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا ہی نام لے کر مرتا ہوں، تیرا ہی نام لے کر جیتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ گویا ہمارا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی اللہ ہی کے لیے. اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پر غور کریں گے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ نیند ہماری نہیں ہے، یہ نیند بھی اللہ ہی کی نعمت ہے. دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ٹیبلٹ لیتے ہیں، گولیاں لے کر سوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے رات بنا کر، نیند بنا کر انسانوں کو سکون عطا فرمایا. اگر یہ نعمت اللہ چھین لے تو انسان بے ہوشی سے مر جائے گا، بے ہوشی سے مر جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے سو کر اٹھنے کے بعد؟ اکثر لوگ پڑھتے نہیں ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، کس کے بعد؟ ہمارے مر جانے کے بعد. گویا ہم سوئے نہیں تھے، ہم مرے تھے. اگر اللہ چاہتا تو ہماری نیند میں ہی ہماری کیا بنا دیتا تھا؟ موت بنا دیا، موت بنا دیا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انسان کو جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کے پاس. بتاؤ دنیا کا نظام کیسا ہے؟ ایک ایمبولینس ڈرائیور جو دوسرے کی جان بچانے کے لیے اتنی تیز گاڑی چلاتا ہے، اسے یہ تک پتا نہیں کہ وہ بھی کسی ایمبولینس میں سو کر جائے گا. یہ حالات ہے. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کیا بتاتی ہے ہمیں؟ ہم سوئے نہیں تھے، ہم مرے تھے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ زندگی کی کچھ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھی. اور عزیز و دوستو، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، مگر امت کا ایک بڑا طبقہ رات میں سونے میں بھی تاخیر کرتا ہے. گانے سنتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، بیہودہ باتیں کرتے ہوئے انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا میں سو نہیں رہا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں. اگر میں سو گیا، گانے سنتے ہوئے سو گیا، فلم دیکھتے ہوئے سو گیا، اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی، میں بارگاہ الہی میں کیا جواب دوں گا کہ کیا کرتے ہوئے میں سویا تھا؟ ذکر کرتے ہوئے سویا تھا، یا فلم دیکھ کر سویا تھا، یا دوستوں کے ساتھ شراب پی کر سویا تھا، یا پارٹی مناتے ہوئے سویا تھا؟ اسی لیے کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندے کی موت جس حالت میں ہوگی، کل قیامت کے دن بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو یہ دعا سے معلوم کیا ہوا ہمیں؟ ہمارا سونا در حقیقت بارگاہ الہی میں حاضری ہے، موت ہے ہمارے لیے، اس میں عبرت ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص روزانہ پانی پیتا ہے نہیں پیتا ہے؟ پانی پینے کے بعد پانی پیتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پینا چاہیے. اب پانی پی کے ہوتا ہے نا، اس کے بعد ایک دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس دعا سے بھی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. جی دیکھو، اللہ کی طرف سے پانی کا ملنا یہ الگ نعمت ہے. کیا بول رہا ہوں؟ پانی کا ملنا یہ الگ نعمت.
میٹھے پانی کا ملنا یہ الگ نہیں ہے. یعنی بہت سے لوگ بورنگ ڈالتے, پانی آتا لیکن کھارا آتا, پکا آتا. ایک پانی وہ ہے جو میٹھا رہتا. پانی یہ الگ نعمت, اس میں پلس پوائنٹ کیا ہے؟ میٹھا پانی ہونا, یہ الگ نعمت. اسی لیے پانی پینے کے آداب کیا؟ 3 گھونٹ میں پینا, 3 سانس میں پینا, بیٹھ کر پینا, سر ڈھانک کر پینا, یہ آداب میں سے ہے. لیکن پی کر ہونے کے بعد جو دعا ہے نا, یہ پیغام ہے ہمارے لیے. کیا پیغام دیتی؟ الحمدللہ الذی سقانا. تمام تعریفیں اس ذات کے, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں پلایا. کیا پلایا؟ سقانا عذبا فراتا. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا. عذبا فراتا کیسا پانی؟ میٹھا پانی پلایا. یہ میٹھا پانی میری طرف سے نہیں تھا, برحمتہ ہی, اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے پلایا. اگر اللہ چاہے تو اس پانی کو کیا کر سکتے تھے؟ کڑوا بنا سکتے تھے. اور آگے دعا میں کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا. اور اللہ نے اس پانی کو, پینے کے پانی کو, ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں بنایا. یہ اللہ کا شکر ہے. معلوم کیا ہوا؟ پینے کا پانی بھی اگر اللہ چاہتے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کڑوا ہو سکتا تھا. کڑوا بنا سکتے تھے اللہ. اللہ کو پوری طاقت ہے. میں دعا سے نہیں, میں آیت سے بھی ثابت کروں گا. میرے پاس آیت بھی ہے الحمدللہ. قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ الواقعہ کے اندر فرماتے ہیں افرأیتم الذی افرأیتم الماء الذی تشربون. کیا تم غور نہیں کرتے اس پانی کو جسے تم پیتے ہو؟ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے نا, پانی بھی. افرأیتم الماء الذی تشربون, کیا تم اس پینے کے پانی میں غور نہیں کرتے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. بادلوں سے تم پانی برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, مخلوق کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ چھت کو, کہ آسمان کو چھید کرے اور آسمان بہہ پڑے. نہیں, اللہ کے چاہنے سے بارش ہو. بارش کا نہ ہونا یہ ہمارے گناہوں کے اثرات میں سے ہے. پانی کا سوکھ جانا بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. آج کل گرمی تیز چل رہی ہے, جگہ جگہ پانی کی شکایتیں ہیں. انسان غور تو کرے, پانی کے دنوں میں پانی بے جا اسراف کرتے ہیں, بے حساب استعمال کرتے ہیں. جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے اس کی ویلیو, اس کی قدر انسان کو تب معلوم ہوتی ہے. تب انسان سوچ سوچ کر, سمجھ کر, قطرے قطرے کو بھی دیکھ کر بہاتا ہے. جب پانی اللہ بے حساب دیتا ہے تو انسان بھی بے حساب بہاتا نہیں. انسان کا مزاج کیسا بولو, اس کو بہتے ندی کے پاس بھی چھوڑ دیں گے اس کا دل نہیں بھرے گا. پانی ایک ایسی چیز ہے. اسی لیے عزیز و دوستو, پانی پینے کے بعد جو دعا ہے اس میں پیغام کیا ملا؟ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو بھی کیا بنا سکتا؟ کڑوا بنا سکتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پینے کا پانی اللہ ہمیں کیسے دیا؟ میٹھا دیا. اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے لو نشاء. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھو, لو نشاء, اگر ہم چاہے, اللہ کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو جعلناہ اجاجا, میں اس پانی کو کیا بنا سکتا ہوں؟ کڑوا بنا سکتا ہوں. میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہیں میٹھا پانی دے رہا ہوں پینے کے لیے. انسان منہ میں پیکا پانی لیتا ہے تو تھو تھو کر کے اسے پھینک دیتا ہے, لیکن اللہ کا احسان ہے کہ پینے کے لیے میٹھا پانی دیا, لیکن ایک لمحہ بھی انسان غور نہیں کرتا. شکر کرنے کی بات ہے. پانی نہیں ہوتا تو تب اس کا احساس ہوتا ہے. ایک دعا, یہ دعا, اس سے پیغام کیا ملا؟ ہمارے گناہ ہی کی وجہ سے پانی سوکھ جاتا ہے, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ چاہے تو پانی کو کڑوا بھی بنا سکتا ہے. تو اس لیے عزیز و دوستو, ہم میں سے ہر آدمی روزانہ کام کاج کے لیے گھر نکلتا ہے, بازار نکلتا ہے, تو اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے, گھر سے نکلے تو کیا پڑھ کو نکلنا؟ ٹاٹا بائی بائی نہیں, دعا ہے بسم اللہ
توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ بیان کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں. کفیت وأقیت، اللہ تیرے لیے کافی ہے، وأقیت، اور تو ہر شر سے بچا لیا گیا، وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان کے شر اور اس کے مکر اور فریب سے بھی تو بچا لیا گیا. جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے اللہ یہ دعا کی برکت سے بڑے بڑے حادثوں سے بچاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب تک میں حادثہ ہوگا، لیکن یہ دعا بچا دیتی ہے. اللہ فرشتے کو لگا دیتا ہے دعا کی برکت سے، جو فرشتہ اس کی کیا کر دیتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا گھر سے جب باہر نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے. اپنے آپ پر کبھی کانفیڈنٹ نہ کرے، اپنے آپ پر کبھی جو ہے فخر نہ کرے کہ میں ایسا کنٹرول کر سکتا ہوں. دعا نہ پڑھو گے کنٹرول کے ہوتے ہوئے بھی ان کنٹرول ہو جاؤ. دعا پڑھ کے جاؤ. بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو اور دعا پڑھ کے جاؤ. یہ دعا ہمارے حادثے کو بچانے کے لیے اللہ ذریعہ اور سبب بنائے گا انشاءاللہ. تو کریں گے انشاءاللہ. یہ مختصر چیزیں تھی جو دعاؤں سے ملنے والے فائدے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.